بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عراق پر حملہ غیر منصفانہ اور ظالمانہ تھا، جارج بش کی زبان لڑکھڑا گئی۔ خطیب مسجد الاقصی اسرائیلی شر انگیزیوں کے آگے ڈٹ گئے۔ ماریو پول میں یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ روس الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے منحرف 25 ارکان پنجاب اسمبلی کو ڈی سیٹ کر دیا۔ شعیب اختر کا بولنگ ایکشن غیر قانونی قرار دینے پر سہواگ کو کرارا جواب۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کا دفاع۔ ہم بھوک سے مرنے والے ہیں، سری لنکن وزیر اعظم۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کبھی کبھار زبان لڑکھڑانے سے انسان ایسی غلطی کر جاتا ہے جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ کچھ ایسا ہی عراق پر حملے کی اجازت دینے والے سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے ساتھ بھی ہوا، جن کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکل گیا کہ عراق پر حملہ غیر منصفانہ اور ظالمانہ تھا۔ تقریر کے دوران سابق صدر کی زبان لڑکھڑانے سے امریکی لطف اندوز ہو گئے، لیکن اس سے عراقیوں کا غصہ بھی بڑھے گا۔ وہ یوکرین پر روس کے حملے پر بات کر رہے تھے۔ امریکہ نے سن 2003 میں عراق پر حملہ کر کے صدام حسین کی حکومت گرا دی تھی۔ سن 2011 میں امریکہ کے فوجی انخلا تک 1 لاکھ عراقی شہری جبکہ 4500 امریکی ہلاک ہوئے تھے۔ جارج ڈبلیو بش کا کہنا تھا کہ ایک آدمی کی جانب سے عراق پر غیر منصفانہ اور ظالمانہ حملے کا فیصلہ، میرا مطلب ہے کہ یوکرین۔ جارج ڈبلیو بش کی زبان لڑکھڑانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور ٹویٹر پر کی جانے والی ایک پوسٹ کو آدھے دن میں 1.5 کروڑ کے قریب لوگوں نے دیکھ لیا۔ اس پر عراق میں بھی تبصرے ہو رہے ہیں۔ ایک عراقی صحافی نے کہا کہ عراق پر حملہ اور اس کی تباہی بش کا پیچھا کر رہی ہے اور یہ ان کے ضمیر کی آواز ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہاں، یہ غیر منصفانہ اور ظالمانہ حملہ تھا جو آپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب رہے گا۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا اور صدام حسین کی حکومت پر الزام لگایا تھا کہ اس کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں جو بعد میں دوستوں نہیں مل سکے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے سابق مفتی اعظم اور مسجد الاقصی کے مرکزی خطیب شیخ اکرمہ صابری نے کہا ہے کہ قابض اسرائیلیوں کا انہیں سفر سے روکنے کا فیصلہ انہیں خوف زدہ نہیں کر سکتا اور وہ الاقصی میں تبلیغ جاری رکھیں گے۔ شیخ اکرمہ نے کہا کہ خدا کے فضل سے اس نے ہمیشہ نعمتوں سے نوازا ہے اور انشاءاللہ ہم اس بابرکت زمین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلیوں کا یہ غیر منصفانہ فیصلہ میری پوزیشن کو تبدیل نہیں کرے گا اور نہ ہی مجھے اپنے لوگوں اور اپنی قوم کے لیے مذہبی فریضہ ادا کرنے سے روکے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی کا میرا دفاع اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے زیر کنٹرول شہر ماریو پول میں یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکہ نے کیف میں اپنا سفارتخانہ دوبارہ کھول لیا ہے۔ یوکرین نے ماریو پول میں اپنے فوجیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تھا، تاہم اس کے باوجود ابھی تک یورپ کی اب تک کی سب سے خون ریز جنگ کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ یوکرین کے ٹاپ کمانڈر جنہوں نے اسٹیل فیکٹری کے اندر زبردست مزاحمت کی، وہ ابھی تک اس کے اندر ہی موجود ہیں۔ ریاست پوری طرح کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے اہل وکاروں کو بچا لے، تاہم عوامی سطح پر مزید معلومات نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس سے وہ عمل خطرے میں پڑنے کا امکان ہے۔ یوکرین کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ منگل کو 250 سے زائد فوجیوں نے ہتھیار ڈالے، تاہم یہ نہیں بتایا کہ ابھی مزید کتنے فوجی اندر ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے ایسی ویڈیوز بھی جاری کی ہیں جن میں سرنڈر کرنے کے بعد یوکرینی فوجیوں کو ہاسپٹل میں طبی امداد لیتے دکھایا گیا ہے۔ ماریو پول اب تک کا سب سے بڑا شہر ہے جس پر روس نے قبضہ کر لیا ہے۔ روس نے کیف سے پیچھے ہٹتے ہوئے اب اپنی توجہ جنوب مشرقی علاقوں پر مرکوز کر لی ہے۔
جس کے بعد کیف میں حالات معمول کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے منحرف ہونے والے پنجاب اسمبلی کے 25 ارکان اسمبلی کو ان کی نشستوں سے برطرف کر دیا ہے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے 3 رکن بینچ متفقہ طور پر فیصلہ سنایا۔ دوستو، یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا، جس پر تحریک انصاف نے اپنے ارکان کے خلاف کیس اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس جمع کرایا تھا۔ دوسری طرف اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ منحرف ارکان اسمبلی عبرت کا نشان بن چکے ہیں، ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں۔ جہانگیر ترین اور حمزہ شہباز نے بہت پیسہ پھینکا، لیکن پیسہ ان کے کوئی کام نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، بعد ازاں الیکشن کمیشن کو مبارکباد کہ انہوں نے جمہوریت کی بنیادیں مضبوط کیں۔ پرویز الہی نے کہا کہ منحرف ارکان اسمبلی اپنی سوسائٹی اور گھروں میں عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ بننے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ جس کام کی بنیاد ہی غلط ہو، وہ ریت پر گھر بنایا گیا ہو، ان کا یہی حال ہوتا ہے، اس میں یہ خود ہی دفن ہو جاتے ہیں اور ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ میں اول روز سے کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن ہی غلط تھا اور یہ حلف بھی غلط ہے، اور یہ اب ثابت ہو گیا کہ آئندہ کے لاہ عمل یہ ہے کہ اب انہیں اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ فاسٹ بولر شعیب اختر نے وریندر سہواگ کی جانب سے اپنے بولنگ ایکشن کو غیر قانونی قرار دینے پر کرارا جواب دے دیا ہے۔ شعیب اختر نے کہا کہ اگر وریندر سہواگ کو آئی سی سی سے زیادہ معلومات ہیں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ انہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شعیب اختر نے کہا کہ سہواگ کو میرا بولنگ ایکشن غیر قانونی لگتا ہوگا، لیکن پاکستان بھارت میں ایسا کسی اور کو نہیں لگتا۔ میرے بولنگ ایکشن کو آئی سی سی نے کلیئر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے سہواگ کے بارے میں بالکل مختلف ہے، وہ ایک گھٹیا پلیئر تھے اور متعدد بار بھارت کی ہار میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ شعیب اختر نے کہا کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں اپنے خیالات کا اظہار دیکھ بھال کر کرتا ہوں، نہیں چاہتا کہ میری رائے سے کسی کی دل آزاری ہو۔ شعیب اختر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیانات سے بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو بہتر کروں۔ میں پاکستان کا قومی ہیرو ہوں، اس لیے میرے بارے میں وریندر سہواگ سوچ سمجھ کر بولیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی کرکٹر کی جانب سے بنگلہ دیش کو باپ اور بیٹے کی مثال دینا میرے خیال میں غیر مناسب ہے، اور ایسے گھٹیا بیانات ایک گھٹیا آدمی ہی دے سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں دوستو سہواگ نے راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کے بولنگ ایکشن کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہاتھ کو جھٹکا مار کر بولنگ کرواتے تھے جبکہ ان کی کوہنیاں جھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ آئی سی سی نے ان پر پابندی کیوں نہیں لگائی؟ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے خارجہ پالیسی کے تحت روس کا دورہ کیا تھا۔ وزیراعظم کے دورہ روس کا دفاع کرتا ہوں، دورہ روس پر پاکستان کو قصوروار ٹھہرانا درست نہیں۔ ہم کسی کی طرفداری نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم جنگ دیکھ دیکھ کر تھک چکے ہیں، کسی تنازعہ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ افغانستان میں جاری بحران پر تشویش ہے، پاکستان فلسطینیوں کی بھی حمایت کرتا ہے۔ شدید مالی اور معاشی بحران کے شکار سری لنکا کو خوراک کی قلت کا بھی سامنا ہے، جس سے قحط سالی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ سری لنکا کے وزیر اعظم نے خبردار کیا ہے کہ مالی بحران اور مادی کی غلط پالیسیوں کے باعث ملک میں خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ ہم بھوک سے مرنے والے ہیں۔ امریکہ نے دنیا میں خوراک کی کمی کی پیش گوئی کی تھی، جس سے بری طرح متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں سری لنکا اور افغانستان کو شامل کیا ہے۔ آئندہ موسم کے لیے کافی کھاد خریدیں گے تاکہ خوراک کی کمی کو دور کیا جا سکے۔ دوستو یاد رہے کہ سری لنکا کے صدر نے گزشتہ برس تمام کیمیائی کھادوں کے استعمال پر پابندی عائد کر دی تھی۔
جس کی وجہ سے ملک میں اجناس کی پیداوار غیر معمولی طور پر کم ہو گئی تھی۔ اجناس کی پیداوار میں غیر معمولی کمی کو دیکھتے ہوئے اس وقت کی حکومت نے یہ پابندی ختم کر دی تھی، تاہم ایک تو یہ فیصلہ دیر سے ہوا اور دوسرا کھادوں کی درآمدات میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا تھا۔ چائنا کی ایک سٹیل ملز نے ہدف سے اوپر منافع ہونے اور کارکردگی سے خوش ہو کر اپنے 4116 ملازمین کو بونس میں نئی گاڑیاں دے دیں۔ کمپنی نے مسلسل 5ویں سال طے شدہ ہدف سے زائد منافع حاصل کیا ہے، جس پر انتظامیہ نے خوش ہو کر اپنے ملازمین کو انعام دینے کا فیصلہ کیا۔ ملازمین کو دی گئی گاڑیوں کی مجموعی قیمت تقریباً $74 کروڑ بنتی ہے، جبکہ کمپنی نے ٹیکس سمیت 5 سال تک انشورنس مہیا کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ چینی کمپنی کے اس فیصلے کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ملک اطالوی شہر روم کے مرکز میں واقع دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ویٹیکن سٹی ہے، جو چاروں طرف سے دیواروں سے گھری ہے اور اٹلی کے اندر ایک خود مختار ریاست ہے، جس کا مجموعی رقبہ 109 ایکڑ ہے، جو ایئرپورٹ سے محروم ہے، تاہم لوگ یہاں اطالوی دارالحکومت کے ذریعے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کا 5واں چھوٹا ترین ملک سان مرینو کے ارد گرد بھی اطالوی سرزمین ہے اور یہاں کے 33,000 سے اوپر باسی ایئرپورٹ سے محروم ہیں۔ دنیا کا دوسرا چھوٹا ترین ملک موناکو بھی یورپ میں ویٹیکن کے قریب ہی واقع ہے اور وہاں سے پہنچنے کے لیے فرانس کے نائس انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ ایسی قسمت کا سامنا یورپ کے ایک اور ملک انڈورا کے باسیوں کو بھی ہے، جس کے ایک طرف اسپین اور دوسری طرف فرانس موجود ہے اور یہاں کے 84,000 کے قریب افراد کے لیے کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں ہر سال 1 کروڑ سے زیادہ لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آخری ملک فلسطینی علاقہ جات ہیں جہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے۔ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا۔ 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز ازجان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور دنیا نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ کیونکہ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ الیگزینڈر یا سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاورز بھی شامل تھیں۔ آج کے سیٹلائٹ، میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کروائی تھی، بلکہ اس کا انتظام اور انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کروائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی کیں،
اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی۔ آپ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کی گورنی سے بھی ہٹا دیا، لیکن کسی کو آپ کے حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ مثلاً سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کروایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کرایا، محکمہ ڈاک قائم کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا کہ عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گے۔ دوستو، یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی، آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو کر بھی سو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی ٹھیک ٹھاک خبر لیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا دیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ دوستو، اگر آپ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو آپ کو الیگزینڈر حضرت عمر فاروق کے پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا۔ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی تھی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بجوایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا آج اعتراف کرتی ہے کہ اسلام میں اگر ایک اور عمر ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔
لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا کہ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں، اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑ کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔